الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. کوئی زبان خاموش نہ روے اور بآواز بلند درود پاک پڑھے. الصلاۃ حضرات مجلس، آج کے جمعے کا آغاز سورہ فاتحہ سے ہے اور سورہ فاتحہ قرآن کا پہلا سورہ ہے اور یہ ابتدائیہ ہے قرآن کا، یعنی کہ اس میں انٹروڈکشن ہو رہا ہے، تعارف پیش کیا جا رہا ہے. اور قرآن کا یہ جو پہلا سورہ ہے، آئیے غور سے سنتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں کیا ارشاد فرمانا چاہتا ہے. اللہ نے قرآن کے ابتدا میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقت بہت قلیل ہوتا ہے، لہٰذا میں ہنٹس دے دے کے اس تقریر کو اپنی منزل پہ پہنچانا چاہتا ہوں، اور اگر آپ میرا ساتھ دیں گے تو بہت مجھے مزہ آئے گا. ایک دفعہ کہیں سب سبحان اللہ. حضور غور سے سننا ہے آپ نے. قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب جو بسم اللہ ہے یہ کیا ہے، اس کی شان کیا ہے؟ یہ بسم اللہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے میرے نبی کے سارے نبی جانتے ہیں، میرے رب کے سارے نبی جانتے ہیں کہ اس بسم اللہ کی کتنی شان ہے. اب مجھے مختلف تھوڑے سے ہنٹس دے دیں. اگر آپ با کو پڑھیں، با گرامر میں دیکھیں، یعنی کہ نحو کی لغہ میں اگر آپ با کا مطالعہ کریں، با 9 معنی میں، جو با کا ایک ہی معنی بیان کرنا چاہتا ہوں، اس کا ترجمہ کرنا ہے نا ہم نے. با کا ایک معنی استعانت بولتے مدد کو، یعنی کہ اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اللہ کے نام کی مدد لیتا ہوں جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. اچھا اب آگے آئیے، ہم نے قرآن کے ہنٹس کو دیکھنا ہے اور اپنی تقریر کو اختتام پہ لے کے جانا ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اب یہاں تک آپ نے قرآن کو سمجھنا ہے. اللہ نے ابتدا کی، فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کی. الحمدللہ یہ الوہیت ہے، الہ ہے، وحدت ہے، یکتائیت ہے، نویکلا ہونا ہے، نہ کھیڑا کرنا ہے. اللہ کہتا ہے میں ایک ہوں، میرے بغیر کوئی نہیں ہے. الحمدللہ تمام تعریفیں مجھ اللہ کے لیے. فرمایا میں اللہ کے لیے تمام تعریفیں. پھر اللہ نے جب الہ بیان کیا، الوہیت بتائی، اپنا ایک ہونا بتایا، اسی میں اللہ نے فرمایا یہ اس رب کی، اس اللہ کی تعریفیں، رب العالمین جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے. یہ تعریفیں اس اللہ کے لیے، یہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، عالمین کا رب ہے. حضور والا پھر اللہ نے اپنی صفت رحمانی بیان کی، فرمایا الرحمن الرحیم. اور پھر اللہ نے یہ دو اپنی صفتیں بیان کر پھر اللہ نے جو بات کی، فرمایا مالک یوم الدین، میں اللہ وہ ہوں جو قیامت کا مالک ہوں. اب اگر آپ نے سمجھنا ہے قرآن کے سورہ کو تو آپ کو یہ ابتدا سے انتہا پہ آنا پڑے گا.
اگر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اگر آپ نے سمجھنا ہے سورہ ناس کو دیکھنا پڑے گا. میں نے آپ کو پچھلے جمعے پہ بتایا تھا کہ ہم دورہ تفسیر القرآن کرنا چاہتے ہیں, تو کچھ تفسیریں جو ہیں آپ کو آسان بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن کی تفسیر سمجھیں تاکہ آپ کے مزاج میں یہ قرآن کی تفسیر اتر جائے. حضور جو پڑھے لکھے مجمع ہیں, جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ میرا ساتھ دیں, اور یہ باشعور مجمع ہے, پڑھا لکھا مجمع ہے, اس کو میں یہ بات کنوے کرنا چاہتا ہوں, ڈیلیور کرنا چاہتا ہوں اور پہنچانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے دل میں یہ شعور پیدا ہو جائے کہ قرآن کا ابتدائیہ پریمبل پیش لفظ دیباچہ اس کا ابتدائیہ اللہ تعالیٰ اس میں کیا ارشاد فرمانا چاہتا ہے. ہن سمجھو اللہ فرمائندہ ہے پہلے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ہن اتھے تے سمجھ گئی نہیں. آؤ ہن آخری سورت اللہ تعالیٰ قل اعوذ برب الناس, بول پو وہ قل اعوذ. اچھا پہلے ادھر الہ بتا رہا ہے, ادھر رب بتا رہا ہے. ادھر پہلے تذکرہ الہ کا ہے, ادھر رب کا تذکرہ ہے. اب یہ دیکھو قرآن ابتدا اللہ سے شروع ہو رہا ہے, اس کا اختتام انسان تک ہے. یا اللہ جو الحمد سے شروع ہو رہا ہے اور والناس پہ ختم ہو رہا ہے, یہ درمیان میں جو 1 سے 13 صورتیں یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ جو درمیان کا جو قرآن پڑھا ہوا ہے نا, اللہ کو انسان کو اللہ تک پہنچانے کا سارا ذریعہ بتایا گیا ہے. قل اعوذ برب الناس. اگر کوئی پڑھا لکھا بندہ بیٹھا ہے میری بات کو سمجھے گا اور بڑا اس پہ غور کرے گا کہ سید ہمیں کیا جملے دے رہا ہے. غور کیجئے, قل اعوذ برب الناس, ادھر الہ ہے ادھر رب ہے. اتھے اللہ پہلے اپنی ذات دا تذکرہ کیتا ہے, اتھے اللہ نے اپنے رب ہون دا دسے. تے رب دا مطلب ہے پالن والا. اچھا ہن بندے دا مزاج سمجھنا ہے تو سانی اتھے ساری گل دی سمجھ آوے سی. اللہ دے قل اعوذ برب الناس, اتھے پہلے رب وقت کیا دا ملک الناس, وقت ملکیت ہے, وقت الہ الناس, وقت آخر تے اپنی ذات دا تذکرہ کیتا. اچھا ہن اے پیچ اپ دیکھو انسان دا, اے اس نو سمجھو الحمدللہ رب العالمین. قل اعوذ برب الناس بچپن ہے, بچپن دے اندر بندہ کھیڑ دے کڑ دے, کوئی پتہ کوئی نہیں, عیاشی کر دے, یہ بچپن ہے. قل اعوذ برب الناس. انسان کی زندگی میں 3 سٹیپس ہوتے ہیں. پہلا جو مرحلہ ہے وہ بچپنے کا ہے, کوئی پتہ نہیں ہے گرم کیا ہے, سرد کیا ہے, ہوا کیا ہے, فضا کیا ہے, کھانا کیا ہے, پینا کیا ہے, اچھا کیا ہے, برا کیا ہے. انسان کی زندگی کا یہ جو لیٹرلی سٹیج ہے, یہ جو انیشیل سٹیج ہے, ابتدائی مرحلہ ہے, انسان کی زندگی دی ابتدا ہے, وہ بچپن ہے. موڑ انسان دے وچ کیا ملے, انسان کماون دی غرض نال کدی دے ویندا ہے, کدی او دے ویندا ہے, کدی یہ خرچہ کردا ہے, کدی او خرچہ کردا ہے. وقت انسان کماون لگ ویندا, فکر معاش ہے, جوانی کسب میں, فکر معاش میں. اور آخری عمر کیا ہے, الہ الناس. بندہ بڑھا تھی ویندا, لمبی جی تسبیح لے کے مسجد چا ویندا, اللہ اللہ کرے دا رہندا ہے. ایک نا زندگی دے سٹیپ دیکھو, ربوبیت, ملکیت اور وقت الہ الناس. انسان آخری عمر میں اللہ نو یاد کرتا ہے. تو ہن پچھاؤ, اگر قرآن دے اس مزاج نو سمجھو, اللہ فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین. تعریفاں اس اللہ دیاں جڑا کائنات دے دوہ جہانوں نو پانا والا ہے. الرحمن الرحیم. ہن سمجھو اللہ تعالیٰ اپنی صفت رحمانی بیان کی تھی. صفت رحمانی اور صفت رحیمی دی فرق سمجھو. رحمان ہونا بھی اللہ دی صفت ہے, رحیم ہونا بھی, لیکن رحمان اور رحیم دی صفت فرق ہے. روڈے والے تقریر بڑی مشکل ہے, لیکن جڑے پڑھے لکھے مجمع بیٹھا سمجھو. رحمان دا مطلب ہے بہوں رحم کرنا, تے رحیم دا مطلب ہے صرف رحم کرنا. فرمایا بہت رحم دنیا میں ہے, نتھو پہ بھی ہے, پھتو پہ بھی ہے, جو جانتا ہے اس پہ بھی ہے, جو نہیں جانتا اس پہ بھی ہے, جو پہچانتا ہے اس پہ بھی ہے, جو نہیں پہچانتا اس پہ بھی ہے, جو ماننے والا اس کو بھی دے رہا ہوں, جو نہیں مانتا اس کو بھی دے رہا ہوں. لیکن رحیم قیامت کے دن صرف اس کو مانوں گا جس کی من کی تختی پہ لکھا ہوگا کہ محمد سے وفا تو نے دو, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. پھر اللہ نے کہا مالک یوم الدین, قیامت کا میں مالک ہوں. اللہ نے اپنی ملکیت ظاہر کی, قیامت کا میں مالک ہوں. ادھر کسی کی بھی نہیں چلے گی. نبی, رسول, غوث, قطب, قلندر سب صف در صف کھڑے ہوں گے
اور میں اللہ اپنے تخت و تاج پہ ہوں گا اور مالک یوم الدین، اس دن میری ملکیت ہوگی، میں جسے چاہوں بخش دوں، جسے چاہوں نہ بخشوں۔ اچھا، اللہ کے جو قرآن کا یہ جو مزاج ہے، اگر آپ یہاں پہ سمجھ گئے تو میرا ساری تقریر کا لب لباب آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ آدھا میں تو سوا کہندی نہ عبادت کرائے تے میں تو بغیر کہندے کل نہ مدد گنائے۔ اللہ کہے ایاک نعبد، اے زندگی دے اندر کدی عقیدہ رکھ کے باہو صاحب تے یا سیال شریف دربار تے بن جائے نہ پے بے اساں سے بے سان تے اساں عبادت کرساں، نہیں۔ اللہ فرمانا عبادت صرف میری ہے۔ کائنات پرندے یا چرند، درندے یا حیوان، انسان ہے یا شجر، ملائکہ یا حجر، نبی ہے یا رسول، غوث ہے یا کتب، قلندر ہے یا ابدال، اگر کسی نو سجدہ کریں دے ٹھک دیئے تو میں اللہ دی ذات۔ ایاک نعبد، یہ عبادت میری ہے، اگر میری عبادت کرتے ہو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، کسی اور سے مدد نہ مانگنا، پھر مدد بھی میری مانگنا۔ اچھا، یہاں پر ایک مزاج ہے لوگوں کا، لوگ یہاں پر ڈنڈی مار جاتے ہیں، اگر سمجھنا چاہتے ہو تو پھر تو میں سمجھا دیتا ہوں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، و ایاک نستعین اگر سمجھو گے تو ایاک نعبد سمجھ آئے گا، ایاک نستعین سمجھو گے تو ایاک نعبد سمجھ آئے گا۔ مدد اللہ کے سوا کسی سے قرآن کہتا ہے نہیں مانگنی، جب بھی پکارنا ہے تو اللہ کو پکارنا۔ اب یہاں پر کئی لوگ کہیں گے ہم تو حضور کو بھی وسیلہ بناتے ہیں، ہم تو علی کو بھی وسیلہ بناتے ہیں، ہم تو غوث اعظم کو بھی وسیلہ بناتے ہیں، ہم حضرت سلطان بہو کو بھی وسیلہ بناتے ہیں، حضرت پیر سیال کو بھی وسیلہ بناتے ہیں، امام حسن کو بھی وسیلہ بناتے ہیں، امام حسین کو بھی وسیلہ بناتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اب اگر اس نے آپ کو سمجھنا ہے تو آؤ تمہیں سمجھاتا ہوں۔ پھر ایاک نستعین سمجھنا ہے تو آؤ ایاک نعبد پہ پہلے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ کہتا ہے میں حکم دیتا ہوں کبھی کسی کے سامنے مت جھکنا، کبھی کسی کے سامنے عبادت نہ کرنا، کسی کو معبود نہ ماننا، کسی کے سامنے آہو پکار نہ کرنا، گریہ زاری نہ کرنا، سسکنا بھی نہیں، کسی سے مانگنا بھی نہیں، میں ہوں نا۔ اچھا، یہی قرآن کا مزاج اگر آپ سمجھ گئے تو میرا یہ سارا بیان کرنے کا جو انداز ہے، میں سمجھوں گا میرا سارا وقت جو رات کو لگایا گیا قرآن پہ ہے وہ پورا ہو گیا۔ اگر آپ میرے اس مزاج کو سمجھ پائیں تو میں پھر سمجھ لوں گا۔ حضور، عبادت اللہ کی ہے، بولو نماز کس کی ہے؟ اسی نماز میں آپ کہہ رہے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسی سجدے کے بعد جب تم جاتے ہو اور پھر تم کیا کہتے ہو؟ کہ تم کہتے ہو السلام علیکم یا ایھا النبی، بولو۔ اچھا، اسی السلام علیکم یا ایھا النبی کے بعد تم درود پڑھتے ہو، کہتے ہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یا اللہ عبادت تو تیری ہے، لیکن تیری عبادت میں لا تعبدوا الا اياه، تیرے بغیر کسی کو پکارنا نہیں، لیکن یہاں تو محمد کو ڈائریکٹ پکارا جا رہا ہے، یہاں تو ایھا النبی کو پکارا جا رہا ہے، یہاں تو درود پڑھا جا رہا ہے۔ تو حضور والا سمجھ لیجئے، جس طرح تم نماز میں سے محمد کو نہیں نکال سکتے، ہم اسی طرح عبادت سے محمد کو نہیں نکال سکتے۔ فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ جیسے تم عبادت سے محمد کو نہیں نکال سکتے، کیونکہ محمد کا ذکر صرف محمد کا ذکر نہیں ہے، اللہ کہتا ہے وہ میرا ذکر بھی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم ڈنڈی نہیں مارنے دیں گے، ہم ڈنڈی مارنے نہیں دیں گے۔ ایاک نستعین سمجھو گے، ایاک نعبد بھی سمجھ آ جائے گا۔ میرے ساتھ ذرا ساتھ دیجئے۔ حضور، میرے نبی نے فرمایا، یہ حدیث ہے اور دکھانے کا پابند ہوں، میرے نبی نے کہا کہ میرا خدا کہتا ہے من ذکرنی ولم یذکرک فلیس لہ فی الجنۃ نصیب، میرا رب یہ کہتا ہے کہ جس نے قرآن پڑھا، تسبیح پڑھی، رحمان کی مالا جپی، سجدے کیے،
جس نے میرا ذکر کیا میرے یار کا ذکر نہیں کیا. اللہ کہتا ہے مجھے تو ذکر اس لیے میرا ذکر اس لیے کیا گیا کہ اسے جنت مل جائے گی. اللہ کہتا ہے جو میرا ذکر کرتا ہے میرے یار کا نہیں کرتا. پر میں چل بھاگ جا فلیس لہو بالجنت نصیب. جنت صرف اسی کی ہے جس کے تن اور من میں محمد بس رہا ہے. اچھا اگر آپ کو ایاک نعبدو کی سمجھ آئی ہے, جس طرح تم عبادت سے محمد کو نہیں نکال سکتے تو اسی طرح تم نعبدو کو بھی سمجھ نہیں سکتے. اب اللہ قرآن میں فرماتا ہے اہدینا الصراط المستقیم. ہائے قرآن کے مزاج کو سمجھیے. خدا کی قسم قرآن جیسی میٹھی کتاب, اتنی زبردست کتاب ہے قرآن کہ ماں کی ممتا سے بھی زیادہ میٹھی ہے اور باپ کی مہربانی سے بھی زیادہ میٹھی کتاب ہے. سمجھیے قرآن کو اللہ کہنا کیا چاہتا ہے. فرماتا ہے اہدینا الصراط المستقیم. اللہ کہتا ہے تم اکیلے بھی نماز پہ ہو, مصلی پہ اکیلے ہو, واحد ہو, سنگولر ہو, اکیلے ہو کر بھی یہ کہو اہدینا الصراط المستقیم. اب جو نصرات ہے یہ جمع کسی ہے اکیلا, کہتا ہے اسا سارا نو سیدھی راہ دکھا. اور بول پو وہ اہدینا الصراط ایک دفعہ سارے کو اہدینا الصراط یا اللہ ہم سب کو سیدھی راہ دکھا. یا اللہ یہ ہے تو اکیلا, پھر یہ سب کے لیے مانگ رہا ہے کہ ہم سب کو سیدھا راہ دکھا. اللہ پتہ کیا کہنا چاہتا ہے. اللہ کہتا ہے اتنی کائنات میں اگر ایک چھوٹے سے بندے کو ہدایت مل گئی, اگر اتنا بڑا روشنی میں ایک چھوٹے سے جہالت کے اندھیرے میں ایک چھوٹی سی اگر موم بتی جل بھی جائے تو اس کا کوئی فرق نہیں ہے. اہدینا الصراط المستقیم, یا اللہ ہم سب کو سیدھا راہ دکھا تاکہ ہم سب تیرے بندے بن جائیں اور تیری راہ میں گڑ گڑانے لگ جائیں. اب اہدینا الصراط المستقیم, صراط مستقیم ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ اس کا خود بتاتا ہے قرآن میں آگے, جو سورہ بقرہ ہے, قرآن کا دوسرا سورہ ہے, اور اللہ نے اسی میں ارشاد فرمایا کہ صراط مستقیم کیا ہے. اللہ فرماتا ہے ھدی للمتقین, یہ ان کے لیے ہے جو تقوی رکھنے والے ہیں. اب آگے اللہ نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم, صراط الذین انعمت علیہم. اللہ فرماتا ہے سیدھا راہ وہ ہے جن لوگوں پہ ہمارا انعام ہوا ہے. یا اللہ تیرا کن لوگوں پہ انعام ہوا ہے. اب اہدینا الصراط المستقیم اور صراط الذین انعمت علیہم کو سمجھنا ہے. اگر آپ سمجھنا چاہتے ہو تو ایک دفعہ حضرت غزالی زمان احمد سید کاظمی, ملتان کا بہت بڑا عالم ہے. حضرت احمد سید کاظمی شاہ صاحب غزالی زمان ہیں, حامد سید کاظمی کے والد ہیں اور بہت زبردست عالم ہیں. حضرت احمد سید کاظمی شاہ صاحب کے بارے میں آپ کو ایک بات بتانی ہے اور پھر آپ کو تاکہ صراط مستقیم اور صراط الذین انعمت علیہم کی سمجھ آ جائے. وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ نا اپنے استاد صاحب کے ساتھ جا رہے تھے, راستے میں ایک برہمن نے ہمیں روکا, پنڈت تھا, اس نے ہمارے گروہ کو روکا. اس نے کہا اوے بات سنو, تم جھوٹے ہو, تمہارا مذہب بھی جھوٹا ہے, یہ جبے کبے یہ لباس یہ پگڑی تمہارے کچھ کام نہیں آئے گی. میں نے کہا کیوں بھائی, تمہیں کاہے کو تکلیف ہے, ہم جبہ پہنے ٹوپی پہنے, کیا بات ہے. ہمارے استاد صاحب نے کہا, اس نے کہا تمہارا مذہب جھوٹا ہے. اس نے کہا کوئی ایویڈنس, کوئی تمہارے پاس ثبوت کہ ہمارے مذہب کے جھوٹے ہونے کا. اس نے کہا تم گھر سے خالصتاً نیت کے ساتھ نکلتے ہو, وضو بھی کرتے ہو, کپڑے بھی صاف پہنتے ہو, جگہ کا بھی صاف انتخاب کرتے ہو, سب کچھ ہونے کے باوجود پھر تم کہتے ہو اہدینا الصراط المستقیم, ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے. گھروں بھی نکلے, کپڑے بھی پاوے, خوشبو بھی لاوے, تے سیدھے راہ تے کھلو کے آکھے اہدینا الصراط المستقیم. اس تو علاوہ بھی کوئی سیدھا راہ ہے, قبلے والے منہ, کپڑے بھی صاف, سارا کچھ. اس بڑا سوال کیتا ہندو, حضور علامہ اس گل دے گواہ ہیں کہ استادہ بڑا خوبصورت جواب دیتا, لیکن اس جواب اس پائے دن آئی. احمد سید کاظمی شاہ صاحب آدھیں میری عمر 11 سال ہے, میں استادن ورز کی تھی حضور میں جواب دے چھوڑا. مولوی ہو گیا نا تو وہاں کیا حدیثہ میں پڑھائیں, کتابہ میں پڑھائیں, بستے میں بھریں, قلم میں چاہیں, تو آدھا تو کنہیں جواب دے سکتا ہے. انہیں پتہ تھا علم کسی کے باپ کی وراثت نہیں ہے, علم عطائے ربی ہے, رب جسے چاہے دے دے, جسے چاہے عطا کر دے, جسے چاہے دے دے. حضور
احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہاں جی میں جواب دیتا ہوں، میرے استاد سے نہ لو، میں جواب دیتا ہوں۔ اس نے کہا تو کل کا بچہ بچومڑا کیا جواب دے گا؟ اس نے کہا پوچھ۔ اس نے کہا بتاؤ، تم کہتے ہو کہ صراط مستقیم پہ کھڑے ہو کر بھی تم کہتے ہو یا اللہ ہمیں سیدھا راہ دکھا، مصلی پہ کھڑے ہو کر بھی کہتے ہو۔ اس نے کہا بات سنو، کوئی بھی بندہ جب رفتے سفر ہوتا ہے، کوئی شاہراہ پکڑتا ہے، کوئی ٹریک پکڑتا ہے، بندہ جب بھی کسی نہ کسی رستے پہ چلتا ہے، اب یہاں سے روڈا سے میں نے بڑچا جانا ہے تو وہ میری منزل متعین ہے، میں نے منزل کا انتخاب کیا ہے کہ میں نے وہاں جانا ہے، یہ میرا ٹریک ہے، مجھے یہاں سے لے کر وہ ورچھا لے جائے گا، اگر میں ورچھا سے روڈے پہ آتا ہوں تو یہ میرا ٹریک ہے۔ اس نے کہا جب بھی کوئی سفر کرتا ہے تو اس کی منزل کا کوئی نہ کوئی تعین ہوتا ہے۔ اس نے کہا جو ہم اہدنا الصراط المستقیم ہر نماز میں کہتے ہیں، ہم اپنی منزل کی طرف ایک قدم آگے رکھتے ہیں۔ تو اس نے کہا تمہیں منزل کب ملتی ہے؟ اس نے کہا ہمیں منزل تب ملتی ہے جب چٹے لٹھے کا کفن پہن کے ہم میت پر پڑے ہوتے ہیں، تو دنیا دار جب ہمیں چارپائی پہ چٹے لٹھے کے کفن میں دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں منزل ہماری تب ملتی ہے، وہ کہتے ہیں دیکھو محمد عربی کا غلام آ گیا۔ وہ کیسے خادم رضوی شعر پڑھتے تھے، وہ کہتے تھے روح جب میرا خاکی پیراہن سے نکلی۔ اہدنا الصراط المستقیم کا جواب کیا ہے؟ روح جب میرا خاکی پیراہن سے نکلی تو روزے سے جواب آیا وہ دیکھو میرا فقیر آیا۔ حضور انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم، اور اللہ کے مقرب بندوں کا رستہ۔ اب اگر آپ اللہ کے بندوں کے رستے پہ جاتے ہیں، توسا شریف جاتے ہیں، سیال شریف جاتے ہیں، سلطان بہو پہ جاتے ہیں، مہار شریف جاتے ہیں، گلہار شریف جاتے ہیں، داتا صاحب پہ جاتے ہیں، تو صراط الذین انعمت علیہم یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پہ اللہ کا انعام ہے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ بڑا خوبصورت فرماتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب اگر آپ نے مغضوب علیہم ولا الضالین کو سمجھنا ہے تو ایک دفعہ حضور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مغضوب اور ضال یعنی کہ گمراہ لوگ، یہ مغضوب اور ولا الضالین کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ دنیا میں دو قسموں کے لوگ ہوتے ہیں، ایک بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں، ایک مجرم ہوتے ہیں۔ مغضوب مجرم ہیں، مغضوب بھٹکے ہوئے ہیں، اور ضالین مجرم ہیں۔ اس کو سمجھ رہے ہیں۔ ایک بندہ ہے اس نو راہ دا کونی پتا، منزل دا پتا ہے۔ ایک بندے جنت جہنم دا پتا ہے، راہ دا نہیں پتا۔ بیدہ راہ کے، نیکی کے، نماز کے، روزہ کے، زکاة کے، حج کے، انگریز، ہندوستان، ہندو سارے مذاہب دنیا کی جتنی کمپیریٹیو سٹڈی کا مطالعہ کریں آپ، تقابل ادیان مذاہب کے جب اوراق کو آپ کھول کھول کے ادھر ادھر کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہماری منزل کیا ہے، لیکن ان کو رستے کا نہیں پتا۔ جن کو منزل کا پتا ہو، رستے کا نہ پتا ہو، وہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں، کبھی ان کے در کبھی ان کے در کبھی در بدر۔ تو جن کو میرے دوستوں منزل کا پتا ہو، رستے کا پتا نہ ہو، وہ بھٹکے ہوئے ہیں، اور جن کو رستے کا پتہ ہو، منزل کا نہ پتہ ہو، وہ مجرم ہے۔ کیا ہے جی؟ بولو کون ہے جی؟ مجرم ہے۔ تو حضور والا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں اللہ یہ فرماتا ہے کہ جس کو منزل کا پتہ ہے اور رستے کا بھی پتہ ہے وہ پھر غیر المغضوب نہیں ہے، نہ وہ ولا الضالین ہے۔ وہ کون ہے؟ فرمایا وہ میں رحمان کا مقرب بندہ۔ اب سورہ فاتحہ کی تفسیر میں اختتامی مراحل میں آپ کو دو تین احادیث طیبات بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضور یہ جو سورہ فاتحہ ہے اسے ام الکتاب بھی کہا گیا۔ ام الکتاب، ام کہتے ہیں ماں کو۔ یہ ویسے قرآن خود ام الکتاب ہے، ساری کتابوں کے سب سے فضیلت والی کتاب ہے۔ حضور اس کے اختتام میں آپ کو دو تین باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا یہ جو سورہ فاتحہ جس کا آج ہم نے تفسیر پڑھا ہے اور آپ کو مختصر پڑھا ہے کیونکہ آپ کے ذہنوں سے بہت اوپر کی باتیں ہیں، لیکن سمجھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے ذہنوں میں جب یہ باتیں راسخ آہستہ آہستہ ہوتے چلی جائیں گی، آپ کو علم کے مزاج کا سمجھ آ جائے گی۔ جب آپ کو علم کے مزاج کی سمجھ آ جائے گی پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارا دین کتنا میٹھا ہے۔ حضور بات بڑی غور طلب ہے اور اختتامی مراحل میں لے کے جا رہا ہوں اس بات کو کہ میرے نبی نے فرمایا کہ جو سورہ فاتحہ پڑھے گا اللہ اس کو ہر بیماری سے نجات عطا فرمائے گا۔ تفسیر کا نام ہے
تفسیر ابن کثیر شافی المسلک ہے، کھولی اس کا پہلا ابتدائیہ جو اس نے الحمد کی تفسیر سے پہلے ایک مقدمہ لکھا ہے، اور مقدمے میں اس نے جو الحمد کی شان بیان کی ہے اسی پہ ایک حدیث بیان کر تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں، لیکن ایک دفعہ، اور یہ حدیث بخاری کی بھی ہے اور مسلم کی بھی ہے، اسی حدیث کو سن لیجئے اور پھر اس تقریر کے اختتام پہ آپ کو لے کے جا رہا ہوں۔ یہ جو جہلا پیر ہیں، جہلا فقیر ہیں، یہ اس حدیث سے وہ یہ اپنی روزی روٹی نہ بنا لینا۔ یہ جتنے جاہل پیر ہوتے ہیں، جاہل مولوی ہوتے ہیں، آج تو اتنے عام آدمی نہیں ہیں جتنے پیر ہیں، جس محلے میں چلے جاؤ ہم عامل بیٹھے ہیں، عامل پیر نہیں ہوتے، پیر وہ ہوتے ہیں جو لوگوں کے دلوں میں محمد کی محبت کو نقش کر دیتے ہیں۔ یہ تویز دھاگا پیری مریدی نہیں ہے، ہمارے ہاں یہ پیری مریدی ہے نہیں، یہ ہندوؤں کے پاس بھی ٹرکس ہیں، یہ ٹرکس ہیں، یہ عیسائیوں کے پاس بھی ہیں، یہودیوں کے پاس ہیں۔ پیری مریدی وہ ہوتی ہے جس میں ایک مرشد اپنے مرید کو جہنم کی وادیوں سے نکال کر حضور کی کچہری میں لے جاتا ہے۔ حضور بات کو ختم کر رہا ہوں، میری بات کو سمجھیے گا۔ میرے نبی کا دور ہے، عہد رسالت میں صحابہ نکلے ہوئے ہیں تبلیغ کے لیے، ایک علاقے میں گئے صحابہ، جب وہاں گئے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو محمد کے سنگی ہیں، انہیں نہ بستر دیا نہ کھانا پینا دیا۔ صحابہ نے کہا اچھا یار دین کے لیے میرے نبی نے اگر پیٹ پہ پتھر باندھے ہیں تو کوئی بات نہیں، بھوکے رات گزار لیتے ہیں۔ باہر ایک ٹپے پہ جا کر انہوں نے رات گزار دی۔ ہوا کچھ ایسے کہ وہاں کا جو قصبے کا جو سب سے بڑا امیر تھا، بادشاہ تھا، اسے ایک سانپ نے بچھو نے ڈس لیا، زہریلا تھا۔ جو حکیم تھے وہ آئے، انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، اس کا زہر آپ کی نسوں میں پہنچ چکا ہے، بہت تھوڑے عرصے کے بعد آپ مر جائیں گے۔ اس نے کہا کوئی جلدی کرو، کوئی تلاش کرو علاج۔ اس نے کہا کوئی علاج نہیں۔ ان میں سے ایک بولا علاج ہے، پتہ نہیں آپ مانیں گے یا نہیں مانیں گے۔ اس نے کہا کیا؟ کہا وہ جو محمد کے سنگی ہیں نا، اگر وہ چھوکا چھاکا بھی مار دے تو تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ وہ گئے، وہ ٹبے پہ سوئے ہوئے تھے۔ صحابہ نے دین کتنا اوکھا بیان کیا ہے، کتنی مشکلات میں دین بیان کیا ہے۔ آپ کو نہیں پتا کہ یہ جو جمعہ ہم آپ کی طرف آتے ہیں کتنی مشکل میں آتے ہیں، لیکن سردی ہو، گرمی ہو، دھوپ ہو، چھاؤں ہو، ہم ضرور آتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے محمد عربی کے دین کی نوکری جو دے دی ہے۔ تو وہ جب صحابہ کے پاس گئے، صحابہ سے کہنے لگے صحابہ ہمارے بادشاہ سلامت کو ٹھیک کر دو۔ انہوں نے کہا یار اس نے ہمارے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے، بڑا انہوں نے ساتھ ہمارے سے ناروا سلوک کی ہے، ہمارے ساتھ انہوں نے کوئی اچھا بیہیو نہیں کیا۔ تو اخلاقیات کی عادت انہوں نے کہا بھئی ہم نہیں آئیں گے۔ ایک صحابی نے کہا اچھا بیٹھ جا۔ ایک صحابی نے کہا بھئی ایسے نہیں ہوگا، اگر تمہارے ساتھ ہمارا تعلق بنانا ہے تو ہمارے کام کرنا پڑے گا۔ کہا کیا؟ اس نے کہا ہمیں اس بادشاہ سے 200 بکریاں دے دو۔ اس نے کہا دے دیں گے۔ گئے، اس نے کہا کیا کرو گے؟ اس نے کہا اچھا حضور کو یاد کر کر الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں۔ ایک صحابی نے حضور کو یاد کیا، الحمدللہ رب العالمین پڑھ کے جب چھوکا مارا نا، وہ زہر شریف ختم، وہ جوان ہو کے کھڑا ہو گیا۔ اس نے جب 200 بکریاں دے دی تو صحابہ آپس میں باتیں کرنے لگے، کہا انہیں نہ گندے پہلے حضور کو پوچھا ساڑھے تے جائز بھی ان کے کوئی نہیں جائز۔ اچھا اس تو جڑے مولوی دے پیرے اپنے نظرانے نہ بناونے شروع کر دے بھائی۔ اچھا بات سنو، وہ میرے نبی کی مجلس میں گئے صحابہ عہد رسالت میں پہنچے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہم ایک جگہ پہ گئے، وہاں پہ بات لوگوں نے نہیں مانی، انہوں نے ہمیں باہر نکال دیا، رات کو ان کے بادشاہ کو بچھو لڑ گیا، پھر ہمیں لے آئے، پھر ہم نے 200 بکریوں کا عہد کیا، ہم نے چھوکا چھاکا مارا، وہ ٹھیک ہو گئے۔ حضور نے فرمایا اچھا ہو گیا، تم میرا حصہ دے دو، بقایا تمہارا ہو گیا۔ تو اس حدیث سے یہ مت سمجھ لینا کہ الحمدللہ رب العالمین سارے پڑھو تو ایسا لوگن بال کر لے ساں۔ وہ ایک گل بڑی مشہور ہے، بابا فرید الدین مسعود گنج شکر دی، بھئی وہ کوڑے پانی ہائی کوڑا تے مٹکے لے گئے، تو انہاں بابا فرید الدین مسعود گنج شکر نو آکھا جی پانی کوڑے تے بابا صاحب جڑے نا الحمدللہ رب العالمین پڑھ کے چھوک ماری تے پانی کوڑے مٹھے ہو گئے۔ تے مولی آکھیا کام تے چنگا بنیا، ہن اساں آپ پانی مٹھے کرساں، اساں حافظ بھی ہاں۔ دوے دیڑے مولی ایک باری الحمد پڑھی، پانی ہور کوڑا ہو گیا، دوئی باری پڑھی ہور کوڑا ہو گیا، سکے ایک ہی ہویا۔ بابے فرید ایک باری پڑھی تے سارے مٹھے ہو گئے، اساں پڑھ دے میں نے تو ہور کوڑے تھی دے میں نے۔ اور بابے کھل کے انہاں کہ بابا جی یہ کیا گل ہے، تساں پڑھی تے مٹھے اساں پڑھے تے کوڑے۔ اساں کہ پترا اتھے صرف زبان نہیں چل دی، اتھے تاثیر بابے فرید علی بھی ہونی ضروری ہے۔
یہ بندہ ہمارے لگتا ہے جاننے والا ہے، میں خیال ایسا خیال نہ ہے نا تو کہ یار مت ہے اچھا اللہ تبارک و تعالیٰ تم خوش رکھے وما علینا